بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علم نحو کی چوتھی فصل معرب اور مبنی۔ آج مصنف آپ کو معرب اور مبنی کے بارے میں بتائیں گے۔ دیکھیے کتاب پر آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، معرب اور دوسرا ہے مبنی۔ ہم معرب کی تعریف کر رہے ہیں۔ معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، بس جس سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب دو قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 حرکتی جیسے ضمہ فتح کسرہ، نمبر 2 حرفی جیسے الف واو یا۔ آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں، جیسے جاء زیدن، اس میں جاء عامل ہے اور زیدن پر ضمہ ہے، رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے، زیدن پر فتح ہے، اور مررت بزیدن میں بعض حرف جار عامل ہے اور زید پر کسرہ ہے۔ پس زید معرب ہے اور زید کا آخری حرف دال محل اعراب ہے، اور ضمہ فتح کسرہ اعراب ہے۔ تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو معرب اور مبنی، معرب سب سے پہلے تو آپ کو مصنف نے بتایا کہ حرف کے آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، اس سے ہٹ کے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور معرب وہ بول رہے ہیں کہ اس کا آخری حرف ہمیشہ جو بدلتا ہو، کسی عامل کے آ جانے کی وجہ سے آخری حرف بدلتا ہو تو وہ معرب ہے۔ اور اعراب کی دو قسمیں ہیں بیان کر رہے ہیں، ایک تو ہوگی حرکتی یا حرفی۔ حرکتی جیسے ضمہ فتح کسرہ یعنی زبر زیر پیش، اور حرفی یعنی الف واو اور یا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ آخری جو حرف ہوتا ہے جیسے زیدن کے اندر کا دال، وہ محل اعراب ہوگا، اور اس کو کیا کہیں گے؟ محل اعراب۔ اور جاء زیدن کے اندر جو عامل ہے، یعنی جس نے زید کو رفع دیا ہے، یعنی جس نے زید کو پیش دیا ہے، ضمہ دیا ہے، وہ عامل جا ہے، یعنی جا کی وجہ سے زید پر ضمہ آیا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ رأیت زیدن کے اندر رأیت کی وجہ سے زیدن پر جو ہے فتح آیا، اور جو ہے مررت بزیدن کے اندر با کی وجہ سے، حرف جر با کی وجہ سے کسرہ آیا۔ تو پورا خلاصہ یہ ہوا کہ زید معرب ہے۔ زید کیا ہے؟ معرب ہے، اور زید کا جو آخری الفاظ ہے یعنی دال، وہ محل اعراب ہے، اور ضمہ فتح کسرہ وہ اعراب ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ مبنی وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف کا اعراب تمام حالتوں میں یکساں رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا۔ ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے کہ ہر حالت میں یکساں ہے۔ اور پھر یہاں پہ شعر بیان کر رہے ہیں فارسی کا، مبنی آ باشد کے مانند برقرار، معرب آ باشد کے گرد و بار بار۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت میں برقرار رہے، اور معرب وہ ہوتا ہے جو بار بار بدلے۔ یعنی مبنی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ہر حالت میں، یعنی اس کا جو آخری جو اس کا فاعل ہوگا، اور جو جب بھی وہ آئے گا، یعنی مبنی جب بھی آئے گا تو وہ ہر حالت میں یکساں ہوگا، وہ کبھی اس کا آخری حرف جو ہے بدلے گا نہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ جاء ھذا کے اندر دیکھیے الف جو ھذا کے آخر کا ہے، آخری حرف ہے، وہ کبھی وہ نہیں بدل رہا۔ رأیت ھذا کے اندر بھی الف نہیں بدل رہا، مررت بھذا میں بھی جو ہے ھذا نہیں بدل رہا، لیکن معرب کے اندر ویسا نہیں ہو رہا تھا۔ غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ جہاں زیدن کے اندر زیدن 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 ہو رہا ہے، لیکن ھذا کے اندر ویسا نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مبنی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں مبنی و معرب کے اقسام۔ مبنی اور معرب کے اقسام، تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے، اور افعال میں فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، اور تمام حروف مبنی ہیں۔
کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف 3 چیزیں وہ جو ہے مبنی ہے، اصل مبنی جو ہے مبنی اصل جن کو کہتے ہیں وہ 3 ہی چیز ہے افعال کے اندر جو ہے، یعنی فعلوں کے اندر، وصف کے اندر، فعل ماضی امر حاضر معروف اور فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید ہو، اور تمام حروف جتنے بھی ہے باء تاء کاف لام وغیرہ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ مبنی ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں اس میں متمکن معرب ہے، اس میں متمکن معرب ہے بشرطیہ کہ ترکیب میں واقع ہو، ورنہ بلا ترکیب کے مبنی ہوگا، جیسے زید۔ اب یہ زید اگر صرف خالی زید اگر صرف زید ہم بولا جائے، ہم بولیں یا لکھے تو اس وقت میں جو ہے وہ مبنی ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی عامل ہی نہیں ہے، اس کو کوئی عامل ہی نہیں دے رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں حاذا زیدن تو تب جو ہے یہ معرب ہوگا، تو مبنی تو ہوگا لیکن اس کو معرب بالقوہ کہیں گے، یعنی وہ فی الوقت تو مبنی ہوگا لیکن اس کے اندر معرب بننے کی قوت ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ تمکن کے معنی ہے جگہ دینا، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا۔ فعل مضارع معرب ہے بشرطے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، بس ان 2 قسموں کے علاوہ اور معرب نہیں ہوتا، یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ متمکن کو متمکن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے معنی ہیں جگہ دینے کے، چونکہ یہ جو ہے اسم کو جگہ دیتا ہے اس لیے اس کو متمکن کہہ دیتے ہیں، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا۔ اور مبنی الاصل جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو وہ صرف 3 چیزیں ہیں، فعل ماضی امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ پھر کہہ رہے ہیں اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں غیر متمکن، اب تک تو متمکن کی بات چل رہی تھی، یعنی اوپر جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا وہ متمکن کی بات تھی، لیکن آپ غیر متمکن کی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اسم ہے جو مبنی اور اصل کے مشابہ ہو، اور مبنی اور اصل 3 چیزیں ہیں، اس کو اچھے سے رٹا مار کے یاد کر لیجئے، فعل ماضی امر حاضر معروف اور تمام حروف ان کے مشابہ ہو۔ اب مشابہت سے کیا مراد ہے یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ مبنی الاصل کی مشابہت سے مراد یہ ہے، اور یہ مشابہت کئی طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں، جیسے اینا میں حمزہ استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں، اور حمزہ استفہام حرف مبنی الاصل ہے، اور ہیہاتا میں ماضی کے معنی، اور رویدہ امر حاضر کے معنی میں ہے، اور ماضی و امر مبنی الاصل ہے، یا جیسے حروف محتاج ہوتا ہے ایسے ہی اسم غیر متمکن میں احتیاج پائی جاتی ہے، جیسے آسماء موصولہ و آسماء اشارہ کہ یہ صلہ اور مشار الیہ کے محتاج ہیں، یا اس میں غیر متمکن میں 3 حروف سے کم ہو، جیسے من زا، یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، جیسے احد عشرہ کے اصل میں احد و عشرون تھا۔ اب کہہ رہے ہیں مصنف خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشابہت سے کیا مراد ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے فعل کے مشابہت سے مراد جو ہے کئی طرح سے ہو سکتی ہے، جیسے کہ اینا یہ حمزہ استفہام کے لیے ہوتا ہے، اور حمزہ جو ہے یہ حرف جو ہے اپنے معنی بتانے میں محتاج ہے، حرف جو ہے مبنی الاصل سے جو ہے حمزہ استفہام حرف مبنی الاصل ہے۔ اور ہیہاتا کے اندر بتا رہے ہیں کہ ہیہات میں ماضی کے معنی ہے، اور رویدہ امر حاضر کے معنی میں ہے، اس لیے یہ مبنی ہے، یعنی مشابہت جو ہے یہاں پہ معنی مراد لی جا رہی ہے، اور ماضی اور امر مبنی الاصل ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ حرف جو ہے محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی اس میں غیر متمکن بھی محتاجی پائی جاتی ہے اس کے اندر، جیسے آسماء موصولہ، جیسے الذی اگر ہم کہیں گے تو صرف الذی کا کوئی معنی نہیں ہوگا، اگر آپ دن بھر بھی جو 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 بولتے بیٹھیں گے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی وہ محتاج ہے اپنا معنی بتانے میں۔ اسی طرح اسماء اشارہ یہ بھی جو ہے محتاج ہے مشار الیہ کے۔ تو
آج اور بتا رہے ہیں کہ اس میں غیر متمکن میں 3 حروف سے کم ہو، جیسے من، زا یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، جیسے احد عشرہ کے اصل میں احدوں و عشرون تھا۔ پھر آج کا سبق تو اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ دیکھیے، پڑھیے، اور جو چیزیں اس کے اندر یاد کرنے کی ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔